کیا واقعی ایران کو فتح کرنا ناممکن ہے؟ کیا ایران کی جغرافیہ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے؟ اور آخر ایسا کیا ہے کہ دنیا کی بڑی سپر پاورز بھی ایران پر براہ راست حملہ کرنے سے گھبراتی ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ٹی وی اردو۔ دوستو، حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی میں اچانک شدید اضافہ ہو گیا اور پوری دنیا کی نظریں خلیج فارس، اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کے پراکسی نیٹ ورکس پر جم گئیں۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک جیو پولیٹیکل طاقت ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی محتاط رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران کی جغرافیہ، تاریخی پس منظر اور جدید پراکسی وار اسٹریٹجی کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 500 سال سے ایران انہی سرحدوں کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ شاید ہی کوئی سپر پاور ایسی رہی ہو جس کا ایران سے ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومن ہو، عرب ہوں، منگول، ترک ہوں، روسی یا برطانیہ۔ ہر ایک نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر واقع ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں بر اعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور یہی جغرافیائی محل وقوع اسے بے پناہ اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہے۔ آج کا ایران 7 ممالک کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ مشرق کی طرف اس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں تک رسائی حاصل ہے: شمال میں کیسپین سی، جنوب میں پرشین گلف اور گلف آف عمان۔ ایران کی سدرن سائڈ پر ہی دنیا کا سب سے اہم اور خطرناک پوائنٹ بھی ہے، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے 20% آئل اور گیس سپلائی اسی پوائنٹ سے گزر کر آتی ہے۔ اگر ایران چاہے تو اپنی نیوی کے ذریعے اس پوائنٹ کو بند کر دے اور اس طرح دنیا کی معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، اور یہی ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل لیوریج ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس 7 جزائر بھی ہیں جو 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ اس سے پہلے ان پر UAE کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح کیسپین سی میں بھی ایران کے کنٹرول میں عاشورہ دی آئی لینڈ ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 2500 کلومیٹر طویل کوسٹ لائن ہے جو 2 سمندروں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ بندر عباس اسٹریٹ آف ہرمز سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے۔ یہی علاقہ ایران کی دفاعی اور معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ایران کی جغرافیہ کی اس پہلو پر جس نے کبھی بھی اسے مکمل طور پر زیر نہیں ہونے دیا۔ ایران کے سدرن اور ویسٹرن سائڈ پر زوگرس ماؤنٹین رینج ہے جو ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر عراق اور اوپر ترکی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایران کو زبردست نیچرل پروٹیکشن دیتا ہے۔ سارا علاقہ پتھریلا اور دشوار گزار ہے جسے عبور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ 1980 میں جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا پلان تھا کہ وہ ایران کے خوزستان ریجن پر قبضہ کرے اور وہاں سے آگے ایران کے باقی شہروں پر یلغار کرے تاکہ ایرانی انقلاب کو کچل سکے۔ عرب ممالک ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ایرانی انقلاب کے اثرات باقی عرب ممالک تک نہ پھیل جائیں، مگر عراقی آرمی 2 سال کی کوششوں کے باوجود صرف خوزستان تک ہی پہنچ سکی۔ انہوں نے زوگرس کے پہاڑ عبور کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ الٹا ایرانی فوج نے عراق کے اندر تک پیش قدمی کر لی۔ البتہ ایران کو بھی ایک مسئلہ درپیش آیا۔ اس کے سارے بڑے ڈیپوز اور شہر زوگرس ماؤنٹین رینج کے دوسری طرف تھے، جس کی وجہ سے ایرانی فوج کے لیے سپلائی پہنچانا مشکل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 8 سال کے بعد یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اور دونوں ممالک کی سرحدوں میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا۔ ایران کے نارتھ میں کیسپین سی کے ساتھ البرز ماؤنٹین رینج ہے جو اس شمالی حصے کو بھی قدرتی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف قدرتی پروٹیکشن دیتے ہیں بلکہ بے شمار قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہیں۔ زوگرس اور البرز دونوں ماؤنٹین رینجز میں یورینیم، سلور، گولڈ اور زنک کے بڑے ذخائر ہیں۔ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک کے ذخائر موجود ہیں۔ دوستو، 20ویں صدی میں ایران کے اس جغرافیہ کو 4 چاند تب لگے جب پرشین گلف کے قریب تیل اور گیس کے بے پناہ ذخائر دریافت ہوئے۔
آج کے دور میں ایران کے پاس پوری دنیا کے 10% آئل اور 15% نیچرل گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ریزروز اس کی معاشی طاقت کی اصل بنیاد ہیں۔ اگرچہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، لیکن ان قدرتی وسائل کی وجہ سے ایران کے پاس ہمیشہ معاشی لیوریج رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی، جو اس کی طاقت کو مزید ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 90 ملین ہے، جس میں 95% شیعہ مسلمان ہیں۔ ایران میں 62% لوگ فارسی نسل کے ہیں، 16% آذری، 10% کرد اور باقی 12% بلوچ، لور، عرب اور ترک ہیں۔ 1979 کی شیعہ انقلاب سے پہلے ایران ایک لبرل ملک تھا اور اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی بھی تھا۔ اسی زمانے میں امریکہ ایران کو جدید ملٹری جیٹس تک سپلائی کیا کرتا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات بھی اس وقت بہت اچھے تھے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران 1948 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا سب سے بڑا مسلم میجورٹی ملک تھا، لیکن امام خمینی کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اسرائیل اب ایران کا نمبر 1 دشمن ہے۔ تہران میں اسرائیلی ایمبیسی کو بند کر کے اسے فلسطینی ایمبیسی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی ایران کے ارد گرد موجود تمام عرب ریاستیں بھی الرٹ ہو گئیں۔ وہ ڈر گئیں کہ کہیں ایرانی آئیڈیالوجی ان کے ممالک میں بھی نہ پھیل جائے اور ان کی بادشاہت کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ 1980 میں ان عرب ریاستوں نے مل کر صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے سپورٹ کیا، لیکن جنگ کے نتیجے میں ایران کو بھی سمجھ آ گیا کہ اگر اسے سروائیو کرنا ہے تو اس سے اپنی آئیڈیالوجی اور اثر و رسوخ کو دوسرے ممالک تک پھیلانا ہوگا تاکہ وہ اسرائیل جیسے دشمن کو دور رہ کر بھی تھریٹ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ان گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو اینٹی اسرائیل یا اینٹی زائنسٹ تھے، جیسے فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، شام میں فاطمیوں بریگیڈ، عراق میں بدر بریگیڈ اور یمن میں ہوتی باغی۔ اس نیٹ ورک کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اسی نیٹ ورک کے ذریعے ایران اسرائیل اور یہاں تک کہ عرب ممالک پر بھی دباؤ برقرار رہتا ہے تاکہ وہ ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ یہ پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی ہی ہے جس نے ایران کو اتنا خطرناک اور انکانکریبل بنا دیا ہے۔ جب بھی اسرائیل غزہ پر بمباری شروع کرتا ہے، لبنان سے حزب اللہ اسرائیل پر راکٹ داغتی ہے، یمن کے ہوتی ریڈ سی سے گزرنے والے اسرائیلی اور امریکی بحری جہازوں کو ڈرونز سے نشانہ بناتے ہیں۔ ایران کی ڈرونز ٹیکنالوجی کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جنوری 2024 میں جب ہوتھیوں نے ریڈ سی میں گزرنے والے کنٹینر شپس پر مسلسل ڈرون حملے کیے، تب فرانس کو یمن کے شاہی ڈرون کو مار گرانے کے لیے $1 بلین کا ایئر 15 سرفیس ٹو ایئر میزائل استعمال کرنا پڑا، جبکہ یمن ڈرون کی قیمت صرف $20,000 تھی۔ دوستو، امریکی سینٹرل کمانڈ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ اور جدید بیلسٹک میزائلز ہیں۔ ایران کے سارے میزائلز 2000 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک ایران پر براہ راست حملے سے کتراتے ہیں۔ یہ تھی ایران کی مکمل کہانی، اس کی تاریخ، جغرافیہ، پراکسی وارفیئر اور جیو پولیٹیکل طاقت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران اس سب دباؤ کو کیسے اور کب ریٹیل کرے گا؟ فوکس ٹی وی کے ناظرین ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کے جوابی حملے سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔